7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عروج شباب پر تھی۔ وہ ایران، خراسان اور شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں بعد ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور زیادہ تر ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعد جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے جنگ میں مارکا ہرا ہوئے، جو انہی کی ایک خود ترکی النصر تھے۔ لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، انہی میں سے ایک ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلہ کا ایک جزو تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا۔ لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا بہت زیادہ طاقتور ہے، اس نے اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھا اور اس جہاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاء الدین نے اسے سگوت کا زرخیز علاقہ، جو دریائے سکاریہ کے بائیں جانب بازطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا، اور سگوت کا شہر بھی۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے، جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے، انہوں نے بدوباش اختیار کی اور علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپاہدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے، اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اسی طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں زیادہ تر قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث تب ہوتا جب ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے، اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ بھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا، اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب بنی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں
ارطغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام صدر سلطانی رکھ دیا۔ ارطغرل کو اپنے مقدمہ الحبیش کا سپہ سالار مقرر کرنا، اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ حصار، بلیجیک، انینی وغیرہ، لیکن سلطانوں کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ حلال سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سگوت کے قریب دفن ہوا۔ دوستو، یہ تھی چھوٹی سی معلوماتی ویڈیوز۔ اس کے بعد عثمان نے کیا کیا، کس طرح سے اس نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، یہ ہم آپ کے ساتھ ہسٹری کی ویڈیو نمبر 2 میں آپ کے ساتھ بہت سی اچھی معلومات شیئر کریں گے جو یقیناً آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں گے، تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز نیکسٹ آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچتا رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ پلیز یہ آپ ہماری ریکویسٹ سمجھیں یا ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ، لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اور ایک اچھا سا کمنٹ ٹھوک دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔